अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज बात करते हैं आईएसएसबी की डे 3 की। इसके अंदर ये होता है कि जब आप सुबह सुबह मतलब है कि फजर के टाइम जब आप उठाते हैं, उसके बाद आपने फ्रेश होके जो जीटीओ के यूनिफॉर्म कह लें, ड्रेस कह लें, वो आपने पहन के आने होते हैं। उसके अंदर निकर होता है, ठीक है, शूज़ होते हैं, वाइट भी होते हैं, वैसे वाइट प्रेफर करते हैं, ठीक है, निकर वगैरह, वो ट्राउज़र, मतलब है कि मौसम की मुनासबत से जो भी ठीक है, वो वाइट शर्ट होती है। अब आप लोग सामने ग्राउंड में जहाँ पे आपकी रेजिडेंस होती है, उसके सामने ही आपने जमा होना होता है। फिर जो जीटीओज़ हैं वो आपके पास आते हैं, तकरीबन 6, सवा 6, 7 बजे तक वो आते हैं आपके पास। और जितना मतलब है कि वो कवर कर सकते हैं सुबह सुबह ठंडे टाइम में, वो आप लोगों को जो है वो अपने जो बाकी जो रिमेनिंग टास्क होते हैं, जैसे डे 2 में आपने किए हैं कि फर्स्ट ग्रुप टास्क और फिर जो है वो हाफ ग्रुप टास्क, उसके बाद वो आपको एक फुल ग्रुप टास्क भी होगा, कमांडिंग टास्क भी होगा, ठीक है। और जो उसके अलावा जो आपने हर्डल्स पास करने होते हैं, वो 9 आपने सुना होगा कि हर जगह पे जो है वो मंकी ब्रिज होता है। हर जितने भी आपने वीडियोस देखी होंगी या आईएसएसबी की आप पढ़ते होंगे कि यार ये टेस्ट हैं, तो वो लोग ना उसको बड़ा प्रेफर करते हैं कि यार इसके अंदर मुझे ना एक्सेल करना चाहिए। नो डाउट आपको एक्सेल करना चाहिए। फिज़िकल फिटनेस की तभी शो होती है कि आप वो 11 हर्डल जो हैं वो आराम से जो है वो उनको पार कर सकें। सो बेसिकली उसके अंदर आपको ना एक टेक्निक जो है वो फॉलो करनी होती है कि आपके सामने जो भी आ रहा है हर्डल, उसको पास करते रहें। ये नहीं है कि आप कहें कि यार मंकी ब्रिज के ज़्यादा हैं, या वो जो वॉल वाला है रस्सी के ज़रिए से जो आपने ऊपर प्लैंक के ऊपर से मोल्ड होके जाना है, तो वो पहले कर ले। नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको 2 नंबर वाला अगर आपके सामने है 2 पॉइंट्स वाला, तो आपको पहले उसको करना चाहिए। उसके बाद क्योंकि आप आहिस्ता आहिस्ता ना कम से ज़्यादा की तरफ जाते हैं, मतलब जो रास्ते में आती जा रही है वो चीज़ आप करेंगे तो 8-9 तो आप कर ही लेंगे। गोल यही होता है कि एटलीस्ट जो है वो आप 8 कर लें। लेकिन मैंने 9 बोला शुरू में, तो मतलब है कि 9 भी अगर कर लें तो अच्छा है, क्योंकि 2 मिनट में 9 करना थोड़ा बहुत मुश्किल है। लेकिन 11 भी लोग कर लेते हैं, ऐसा नहीं है क्यों। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आईएसबी की तैयारी, मतलब है कि ये कहते हैं, ये दावेदार हैं कि हम आईएसबी की तैयारी नहीं करके आए कहीं से, तो उनके लिए 8-9 बहुत अच्छे कंसीडर होते हैं। और जो 11 कर लेता है, या तो वो कोई किसी कैडेट कॉलेजेस का पढ़ा हुआ होगा, क्योंकि उसको उसके बाद डेली रूटीन की ऐसा नहीं है कि 11 नहीं कर सकता जो नॉर्मल लाइफ का बंदा होता है। ज़ाहिर है फिटनेस मैटर्स लॉट, बट प्रैक्टिस इज़ आल्सो समथिंग एल्स। सो फिटनेस आपकी फुल भी हो तो मेरे ख्याल से आप 9 कर लेंगे या 10 कर लेंगे, तो ये बहुत अच्छे हैं। 8 बेयर मिनिमम 8 होने चाहिए, तो वो आपके अच्छे होते हैं। तो आपने तसल्ली रखनी है कि अगर आपके 7 से 8 सही हो रहे हैं और तरतीब से जाना है। मैं वही कह रहा हूँ कि आपने एक जो आपने मैनर्स जो होता है ना, जैसे एक ऑर्डर को फॉलो करना है, एक मैनरफुल वे में जाना है। ये नहीं है कि बेहंगम पहले 11 नंबर वाला कर लिया, 10 नंबर वाला, 9 नंबर वाला, फिर एंड पे आके हो सकता है कि आप वही 2 मिनट में वही 2 ही कर सकें या 3 कर सकें। तो आपका नंबर ऑफ हर्डल्स भी मैटर करता है वैसे, कि आपने कितने उनको पास किया है। फिर इसके बाद जो है वो आपको कहेंगे कि आप लोग जो है वो इंटरव्यू के लिए आ जाए ना। इंटरव्यू जो होता है वो आपका डिप्टी का इंटरव्यू होता है, जो 3rd डे में होता है। इसका टाइम लिमिट कोई नहीं होती, क्योंकि जो एक डिप्टी होता है वो पूरे आपके पूरे ग्रुप का इंटरव्यू ले रहा होता है रैंडमली। मतलब है कि अब ए से लेकर जेड तक भी ग्रुप हो सकते हैं, क्योंकि मेरा ग्रुप था यू। तो जब मैंने दी थी तो मुझे तो बहुत टाइम लग गया था। मैं सुबह तकरीबन
صبح گیا، دن میں گیا تھا، مطلب یہ ٹیسٹ ہونے کے بعد میرے پہ گیا تھا تو 12:30 بجے تقریباً میں گیا تھا، اور میرا نمبر جو آیا تھا وہ تقریباً 6 بجے آیا تھا، ہاں رائٹ 6 بجے. تو 6 بجے انہوں نے مجھے بلایا تو 40-45 منٹ کا میرا انٹرویو ہوا تھا. تو آپ دیکھیں کہ بندے کی حالت بہت ٹائٹ ہوئی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے پانی وغیرہ لے کے رکھنا ہے اپنے ساتھ تاکہ جو ہے اس کو آپ کور کر سکیں. ویسے میں ایک دفعہ گیا بھی تھا نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ خیر مجبوری تھی اس وجہ سے تو میں چلا گیا، ورنہ اسٹوڈنٹس وہیں بیٹھے رہے اور یہ وہ اس طرح کافی ٹائم بیٹھے رہے تھے. تو آپ کی پریفرنس جو ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے. اب اگر آپ پریفر کریں گے کہ یار میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے میں نے وہ کر لیا، تو آپ کو نا دلی طور پہ تسلی ہوتی ہے، آپ کانفیڈنٹ محسوس کرتے ہیں. تو میں نے اس وجہ سے تھوڑا سا کہ میرے ذہن میں بار بار آیا تھا اس وجہ سے. تو آپ کو بھی جو ذہن میں آ رہا ہوا آپ نے کرنا ہے، اپنے آپ کو بالکل کول اینڈ کام رکھنا ہے. اور ڈپٹی جو ہے وہ آپ سے صرف اور صرف آپ کے بارے میں پوچھے گا، آپ کے فیملی کے بارے میں پوچھے گا، آپ کی ہابیز کے بارے میں پوچھے گا، اور تھوڑے بہت پرسنل کویشچنس جیسے نارملی جیسے تھوڑے بہت ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار اٹس ٹو پرسنل، جو آپ اپنے صرف شاید آج کل کے لڑکے اپنے دوستوں سے باتیں جس طرح کی شیئر کرتے ہیں وہ اس طرح کی پرسنل پوچھنے لگ جائے گا. مطلب تھوڑا بہت آپ کو آئیڈیا تو ہوگا کہ وہ کس طرح کے کویشچنس پوچھتا ہے. تو اس وجہ سے مطلب ہے کہ ریلیشن شپس کے بارے میں کیا پسند ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں. آپ کا جو ہابی ہے، ہابی بڑی میٹر کرتی ہے، اس کے بارے میں سوال پوچھے گا، کیوں ہے، کب ہے، کیسے ہے. اور جو فیوریٹ سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھے گا، اس سے بھی اچھے ساتھ 3-4 کویشچنس پوچھ لیتا ہے. آپ کی جو مین انٹرسٹ ہے، جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں روم میں، ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ روم میں کیا کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کے یوں دیکھنے لگ جائیں، نہیں، بس آپ انٹر ہوئے ہیں، آپ دیکھیں ایسے جیسے بندہ ایک سلسلہ دیکھتا ہے. اگر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ سر کو ادھر ادھر گھما کے اور یہ وہ اس طرح اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ریلیکس رہنا ہے. اگر کچھ نظر آتا ہے تو دیکھ لیں. اگر وہ پوچھتا ہے کہ کیا تھا ادھر دیوار پہ کیا کس کی فوٹو لگی ہوئی ہے تو آپ نے دیکھا تو بتا دیں، تکا نہیں لگانا، کیونکہ آپ اسے کہتے ہیں سو سر آئی ڈونٹ سی اٹ. سو ویسے تو میری بات تو یہ تھا نا کہ میں ویسے ہمارا جو ہے وہ انگلش اردو مکس تھی ڈپٹی کے انٹرویو میں. ابھی سننے میں آیا ہے کہ ریسنٹلی انہوں نے بالکل انگلش پیور جو کر دیا، تو اس کی بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. تو میں اس کی بھی ایک ویڈیو بناؤں گا کہ آپ نے کیسے اپنی جو ہے وہ انگلش کمیونیکیشن سکلز کو بہتر کرنا ہے. ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ وہ آپ سے کوئی ہیوی تھیوریٹیکل نالج پوچھنے، کوئی کمپیوٹر کی لینگویج پوچھنے لگ جائے یا اس طرح کی. آپ ایف ایس سی کے بعد گئے ہیں، آپ اپنی بیچلرس کے بعد گئے ہیں، آپ آئی ایس ایس پی میں جو ہے وہ آئی ایس ایس پی میں گئے ہوئے ہیں، تو وہ آپ سے نا مین آپ کی پرسنالٹی، آپ کو جو چیز کانفیڈنٹ کرتی ہے، جو کوآپریشن ہے، جو آپ کی سکلز ہیں، وہ آپ کو بیسیکلی جو ہے وہ ان کو انکر کرتا ہے کہ آپ میں سے وہ ابھارے، آپ کو جانیں کہ آپ ہیں کیا چیز. تو وہ آپ بولتے کیسے ہیں، آپ کا آئی کیو لیول تھوڑا وہ جیسے مطلب ہے کہ بیسک میتھ سے پوچھ لے گا، تو مطلب بیسک میتھ بھی پوچھے گا، لیکن آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ جو آپ نے بولا ہے اس سے بھی ظاہر ہے 2-3 کویشچنس تو بنتے ہیں. تو بہرحال پھر پریپیئر ہو کے اس طرح جانا ہے. تو باقی فیملی جو ہوتی ہے نا وہ زیادہ ظاہر ہے کانفیڈنس جو ہے بندہ اپنے گھر والوں کے بارے میں یا اپنے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے. تو وہ اپنے بارے میں جب آپ ہچکچائیں گے تو مطلب ہے کہ آپ کو اگر کوئی تھوڑی سی بھی ڈیفیکلٹی کا لیول ہیوی کریں گے تو آپ پینک ہو جائیں گے، آپ پرفارم نہیں کر سکیں گے. اس وجہ سے تو جب آپ اپنے گھر والوں کے بارے میں اپنے بارے میں سب سے زیادہ جانتے ہیں تو کانفیڈنٹ ہو کے ریسپیکٹڈ وے میں بات کریں اور اچھے سے اپنا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو دوسرے کو کنوے کریں. یہی ہو سکتا ہے. اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، کیونکہ ڈپٹی کا انٹرویو ظاہر ہے ڈپٹی کا صرف ایک ہی انٹرویو ہے، اس کی بیس پہ اس نے آپ کو سلیکٹ یا ڈی سلیکٹ کرنا ہے. تو ریکمینڈ ہونے کے لیے یہ ایک پوائنٹ ڈپٹی کا ہے کہ آپ نے انٹرویو اس کا
40 to 45 منٹس، مطلب ہے کہ اچھا ایک انٹرویو وہ لیتا ہے صحیح، مطلب ہے کہ نارمل جیسے ڈسکشن ہوتی ہے نا وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جیسے آپ ایک کسی بھی بندے کے ساتھ بات کرتے ہیں، اپنے فیملی ممبر کے ساتھ، اپنے کسی مطلب ہے کہ کسی بھی کلیگ کے ساتھ، کسی بھی ٹیچر کے ساتھ آپ اگر بات کرتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار میں نے کس طرح بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ کس طرح کا بندہ ہے، تو اسی طرح اچھے الفاظ میں اچھے جواب دینے ہیں اور کانفیڈنٹ ہو کے. تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. یہ اگر یہ ڈپٹی آپ کو ریکمینڈ کر دے تو مطلب ہے کہ میرے خیال سے جو ہے وہ 3 میں سے 2 آپ کو ریکمینڈ کر دیں تو آپ انشاءاللہ ریکمینڈ ہو جائیں گے. مطلب ایک سائیکالوجسٹ ہے، ایک ڈپٹی ہے اور ایک جی ٹی او ہے. اب ڈپٹی نے صرف ایک ٹیسٹ کے اوپر، یہ مطلب ہے کہ ایک انٹرویو کے اوپر آپ کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے ابھی انہوں نے اس کے تو ٹیسٹ ہی بڑھا دیے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو ٹیسٹ ہے وہ آپ پریکٹس کرتے ہیں سینٹینس کمپلیشن کی، ورڈ ایسوسیشن کی. اگر میں اس کی بھی ایک ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا بہت جلد انشاءاللہ. تو اب ہم تقریباً یہ اس دن تک آپ اچھے خاصے تھک چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس دن جو ہے وہ لازمی ہے. ظاہر ہے وہ ویٹ کرنے والا پروسیس جو ہوتا ہے نا وہ اس طرح مطلب ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی بھی صبح کر لی اور پھر جو ہے وہ آپ کو اتنا ویٹ کرنا پڑا، تو آپ مینٹلی طور پہ نا تھوڑے سے تھک چکے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ نے جلدی سے بس نماز پڑھتے ہی عشاء کی سو جانا ہے. صبح پھر وہ دوبارہ جلدی سے اٹھائیں گے چوتھے دن کے لیے. تو پھر چلیں تب تک کے لیے اللہ حافظ، چوتھے دن میں ملیں گے. تھینک یو، بیسٹ آف لک.